جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں. مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی, رحمت ہے نا, روئیں گے. بیٹی رحمت ہے نا, روئیں گے. روتے ہیں جی لوگ, روتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے, بیٹی ہو گئی, ڈب مار کے تھے جا کے. حضرت یاد رکھنا, اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے, لیکن عوام میں رائج ہے, بولا جاتا ہے کیا, جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے, جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. یاد رکھنا, بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا. کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں, ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی, ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, بیٹی آئے گی تو قوم رکھتی ہے. مہمان رحمت ہے, مہمان آئے گا پھر روئیں گے. قسم ہی کھا رہی ہے کہ رونا ہی ہے, قسم ہم نے کھا لی ہے, دروازے ہم نے بند کر دیے. امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنا کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے, مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے. یہ سنو پتر, یہ یورک ایسڈ, یہ ہیپاٹائٹس, یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی. میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے, ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا. یہ کام خراب ہوئے ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے. جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا, کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ, شامل کرو لوکاں نو. خدا دی قسم ہے ودے گا بھی, صحت بھی ٹھیک رہے گی. میرے شیخ ہیں جی لاہور میں, اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے, میرا اندازہ ہے. اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں, اتنی ہے. میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت دکھاتے دیکھا. میں پیچھے بھی گیا, حضرت اس بھی گوشت دکھا رہے. میں نے عرض کی میں حضرت تھوڑا گوشت تھوڑا گایا کر. مجھے فرمان لگے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا, تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا. میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا قیمہ دا خادم تے ڈاکٹراں دا نوکر بھی نہیں ہے, عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے, کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے, بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت تو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں, میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں. میں پہلے پیالی, میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے میں پھر کھانا وا. ایک کام موضوع دا ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پی. وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار, دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہ ہو. فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا. اور کرتا حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا, اس وڈی کو دلیل ہو سکتی ہے. اسی کنڈی 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 پھر کی ہویا, پھر اتوں بھی کنڈی, پھر اتوں بھی کنڈی. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. بڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا, دل کھول کے ان کی مدد کرو, اپنے بھائیوں کی. وہ پریشان ہے اس وقت, روٹی سے بھی وہ پریشان ہے, مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ہاں جی, وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا, اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے, محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں, مخالفت کرنی ہے, انہوں نے پھر کیا کیا, 1 انگلی کٹی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لین دی. اللہ یوز 3 انگلیاں ہوندی ہیں, 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی, 3 ہی ہوندی ہیں. پھر اس سے کیا ہے صحت ہم کی, تسی 2 سوٹیاں نہ کتنا کھا لو گے, 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس, وہ بھی اندر چنگی چت کے جاندے نے. میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں, تھوڑا بندہ کھاتا ہے, صحت ٹھیک. اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آجو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان گے. اسی کس طرح کھانے ہیں بک آنا, بک اور بک پر سٹن دے اندر. تو پھر کیا ہوا, ہسپتال بھر گئے. آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ. محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ, بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو. ابھی تو ادو ہی چھڑنے ہیں کہ تو بس ہوں جگہ کوئی نہیں رہتی ہے. ساڑھا صاحب وہی کوئی بندہ بیمار ہو گیا, کھا کھا کے نہ جا پیا,
ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂੜੀ ਭੇਜੀ, ਚੱਲ ਪੂੜੀ ਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਰਵਾਈਏ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਸਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾए, बस उन जगह कोई नहीं रही है। अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे आ जाओ, मौज लग जाएगी। अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे आ जाओ। कहते मैंने एक एक चीज़ उनकी नोट की। कहते जिस दिन मेरी वापसी थी ना, टूर मुकम्मल हो गया, मेरी वापसी थी। कहते हैं मैं निकलने, मेरे दिल में ख्याल है भाई इतनी इसने मेहमान नवाजी की है, मैं भी तो कुछ करके जाऊँ ना। तो कहते मैंने क्या फैसला किया, कहते मैं बाजार गया और मैंने माना एक कैमरा खरीदा। एक जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और कैमरा थमा दिया। अब वो जापानी आगे से नाराज़ हुआ, हज़रत जी आप मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ, फिर मुलाकात हो ना हो, जब भी कैमरा तू यूज़ करेगा मैं तुझे याद तो आऊँगा ना। तेरी मेहमान नवाजी तो मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन कोई वजह तेरे पास भी हो ना मुझे याद करने की, ये कैमरा इसलिए दे रहा हूँ। कहते उसने कैमरा पकड़ के ना तो मुझे बड़ा शर्मसार सा हो के कहता है हज़रत फिर अगर गुस्सा ना करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दें। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, ये कैमरे की रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा भाई रसीद तो दे दी, मैंने कहा कैमरे की रसीद का क्या करेगा। उसने कहा हज़रत मेरे जापान का कानून है कि जब भी मेरे जापान में कोई मेहमान आए ना और वो आके मेरे जापान की कोई चीज़ खरीदे तो मेरा जापान बतौर मेहमान उसको हर खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। क्योंकि आप भी मेहमान हैं, जब आपने कैमरा खरीदा पक्की बात है आपको भी 40% डिस्काउंट मिला होगा। अगर तो ये कैमरा जाता ना पाकिस्तान फिर तो ठीक था डिस्काउंट, क्योंकि अब कैमरा पाकिस्तान नहीं जाएगा, कैमरा जापान में मेरे पास रहेगा। मैं दुकान पे जाऊंगा, उसको रसीद दिखाऊंगा, बकिया पैसे दूंगा, डिस्काउंट ख़त्म करवाऊंगा। हज़रत फरमाते हैं मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो ये तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। सच बताना भाई, महफिल में बैठे हुए हो, हम भी पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं। मैं हर वेले मौके च रहना कि मौका लगे तो मैं पाकिस्तान दा लावां। तो पुत्र जिन्हों अपनी दाल आन उन्हें कितने तरक्की करनी है, जिन्हों घरों चोर पै जान। मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी ये है बाहर वाले चोर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्हों चोर घरों ही पे ने। जी बाहर वाले चोरां दा ते बंदा सो हल कर, घर वाले दा की करे। किसी ने कहा नहीं था घर का भेदी लंका ढाए। मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी ये है, इसको चोर बाहर से नहीं, इसको चोर घर से पड़े हैं। मैं हूं चोर इसका, मैंने लूटा है इसको। मेरे कीम साहब रमाया भी मत ही बड़े होने की हम जब हाजी हिदायतुल्लाह। मेरे मुर्शिदों को एक दफा सब बड़ी गहरी बात है जी उन लोगों की। मेरे मुर्शिदों को एक दफा किसी ने पूछा हुजूर चंगा कौन है ते भैड़ा कौन है। फरमाया मियां जेड़ा फड़ के वो भैड़ा है, जेड़ा ना फड़या जाए वही चंगा, बाकी चुप ही कर रहा है। क्योंकि जिस जिसको मौका मिला हजरत बाज कोई नहीं आया, सब ने इसको लूटा है, नोचा है। नहीं यार, आओ अपने पाकिस्तान ना मुखलिस हो जाइए, आओ अपने पाकिस्तान ना मुखलिस होइए। आओ पुत्र, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है आपकी। तुम नहीं हो गए, इसके मुकद्दर में उरूज लिखा जा चुका है। किसी ने जो आके जी क्रेडिट लेना था वो असी ना लइए है, ये लिखा है, इसने हुक्मरानी करनी है इंशाल्लाह। ये लगा हुआ है, ये हो सकता है यूट्यूब पे चढ़े नीचे से पढ़ के कमेंट्स देख मौलवी पागल हो गया। मौलवी पागल नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से होश में हूं। और बेटा वो वक्त आएगा इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की हाँ में अक़वाम आलम की हाँ होगी, जब पाकिस्तान की ना में अक़वाम आलम की ना होगी। हाँ जी, मैं कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा, मैं होश में बोल रहा हूं। हजरत बड़ा ने जोर लगाया इसको खत्म करने के लिए, लेकिन ये खत्म हो ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान वो दरख्त है जिसको मोहम्मद और अली ने लगाया है। जिन्हों मोहम्मद ते अली लाने का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इम्तिहान है, आजमाइश है, सख्तियां हैं, मैं उससे इनकारी नहीं है, लेकिन बिगड़ इसका नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। ये है, ये रहेगा और ये रहेगा। बस आओ यार, असी को अपना अपना हिस्सा पाइए, असी कोई अपना अपना हिस्सा मुखलिस होइए अपने पाकिस्तान देना, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें यार। वो कह रहा है आपको, वो बुला रहा है, वो पुकार रहा है आपको। वो कहता है वो देखो वो मुझे खा रहे हैं, वो देखो वो मुझे नोच रहे हैं, वो देखो मेरी जड़ें काट रहे हैं, वो देखो मेरी टहनियां काट रहे हैं, वो देखो मेरे पत्ते तोड़ रहे हैं, वो देखो मेरे बाल तोड़ रहे हैं, और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं सारे के सारे। नहीं हजरत, इकबाल ने क्या खूबसूरत लिखा था, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से,
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ہے۔ ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں، اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا، بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان میں، اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان میں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ پتر بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا، 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر یہ بنا تھا۔ بڑا مہنگا ہے پاکستان، سستا نہیں ہے۔ بس یہ ہے، اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے، اس کے پاس مخلص لوگ نہیں، اپنے لوٹ رہے ہیں، اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت، اپنی نمازیں پوری کریں حضرت۔ ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا جنہوں نے، وہ شفیق صاحب جی، وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، والد صاحب بھی جا رہے ہیں۔ بس جی میں تو جی ہمیں پتہ ہی نہیں وہ دو مقامات، ان کی شان، ان کی شوکت کیا ہے، اور میں نہیں جانتا، چلو بتانا بھی نہیں جی وہ کون ہے جو دو جا رہے ہیں تاکہ تربیت ہو جائے بس۔ ہم تو حضرت جی وہ نا گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں، نہیں تو کی کر کے چلی گے تینوں ہار پائیے، تیری نمازاں پوری ہیں نہیں۔ اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ حج پہ جا رہے تھے، وہ نات خاں پائی اور ہی لگے تھے، گل پاؤ پھلان دے، میں چپ کر کے پیا ویکھا، میں بھائی کیتا کہ یہ تینوں ہار پائیے، تو تے مجرم ہے یا تے دس نہ کوئی کیتا ہی، بھئی میں اے کر کے چلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے تینوں ہار بھی پا دینے، تو تے کیتا ہی کر کے، تیریاں نمازیں ہی نہیں پوریاں، تیرے منہ تے داڑھی کوئی۔ اور جن کو سمجھ تھی وہ جگہ کیا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، سید گولڑے دا سید، گولڑے کا سید، میرے علی شاہ کی اولاد، وہ کیا کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ہماری جانے والا مدینہ کیسے جاتے ہیں۔ میری بھی تو صاحب ڈیوٹی تھی نا، مجھ سے بھی نہیں ہوئی، میں نے بھی تو خوش آمدی کی، 4 پیسے یعنی میں بھی جھوٹ ہی بول چڑھیا، میں نے ڈیوٹی کی کوئی نہیں، میں نے بتائی بھائی دھیان نہ چلیں، رسول اللہ دی بارگاہ چ چلائیں۔ پھر پتہ کیا اس کا رزلٹ نکلا، پھر اس کا میں نے تربیت نہیں کی، میں نے ڈیوٹی نہیں کی، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، دکھاؤ جی فون ذرا۔ میں نے دیکھا ہے معاجہ شریف میں اگر 100 بندے کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے حضرت، کسی کو نہیں احساس، رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ میرا کام تھا اس کو سوچ دے کے بھیجنا، چیک کر کے جائیں انہوں نے حضور نمازاں پوریاں نہیں، معاملے ٹھیک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، رزق ٹھیک ہی، کسی کا دل تے نہیں توڑیا، پرا پہ ناراض تے نہیں ہوں، قطع تعلقی تے نہیں ہوں کیتی، کسی کا کھادا تے نہیں ہوں، تو رسول اللہ دی بارگاہ چ چلنا۔ میں بھی نال بیٹھ کے لگا ہاں، گل پاؤ پلان دے ہار میں مدینے چلیاں، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، احساس ہی نہیں قوم کو جا کر رہے ہیں، 80 بندے معاجہ شریف میں کھڑے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جرم احساس نہیں، موبائل چکے نے رسول اللہ دی بارگاہ نہ بھائی، دھیان نہ جائیں۔ آخری بات کل ختم، حضرت سیدنا مالک بن دینار، میں جا رہا ہوں حضرت صاحب سے پوچھنا کہ بلا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا، حضرت ذرا سانو دسو مالک بن دینار کون سے؟ لکھا حضرت حج پہ چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، آپ پیدل چل پڑے، لوگوں نے عرض کی حضور سواری تے نہیں بیٹھنا، فرمایا نہیں پیدل جانا ہے، عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے پیدل کیویں جاؤ گے، فرمایا پہنچ جاؤں گا اوکھا سوکھا، سواری تے نہیں بیٹھنا، عرض کی تھی حضور کو شریعت میں قید کہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے، فرمایا کوئی نہیں، عرض کی تھی حضور پھر سواری پہ نہیں کیوں نہیں بیٹھ رہے، فرمایا مجھے اتنا بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا ہے؟ میری قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 دے ہتھاں چ موبائل ہے، پتہ ہی نہیں اسی رسول اللہ دی بارگاہ چ، اسی رسول اللہ دی بارگاہ چ، احساس زیاں
जाता रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला, और हज़रत हमारा ये जो जुमे का मकसद है ना, ये भी यही है बस। ये हज़रत ये जो रिश्ता टूट रहा है ना, ये मजबूत से मजबूत तर होता जाए, क्योंकि कुछ भला पूरे कुरान पाक के हर लफ्ज़ में जहाँ पोशीदा है, तो कुछ सूरतों के ना बुजुर्गों ने कुछ खास खवास लिखे हैं। तो सूरह यूसुफ के हवाले से लिखा है कि अगर कोई शख्स बेगुनाह कैद हो ना, तो अगर वो सूरह यूसुफ पढ़े या सूरह यूसुफ सुने, अगर पढ़ नहीं सकता तो फिर सूरह यूसुफ की तिलावत करने या सुनने की बरकत से अल्लाह उसे की रिहाई का गैब से इहतमाम कर देंगे। तो क्योंकि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह तो बेगुनाह थे ना, आपने तो गुस्ताखे रसूल को वाज़ में जहन्नम किया था, तो हजरत को तो बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि काफिर राज था हजरत और आशिकों की शुरू से आजमाइश की गई है, तो हजरत को कैद कर दिया गया। अब लिखा है कि हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ना अब जेल तशरीफ ले गए हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास, और जाकर फरमाने लगे, क्योंकि सबको तो यही था ना कि भाई इल्मुद्दीन तो एक सादा सा आदमी है, हो सकता है अगर बड़ा भी पढ़ा हो तो कुरान करीम नाज़रा पढ़ रखा होगा, हाफिज होना तो बड़ी दूर की बात है, तो बड़ा भी होगा तो नाज़रा पढ़ा होगा, और अगर नाज़रा भी पढ़ा होगा तो सादा पढ़ा होगा। तो हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पक्के हाफिज कुरान थे, बड़े पुख्ता हाफिज कुरान। तो आप तशरीफ ले गए और आपने जाकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा, इल्मुद्दीन, हमने बुजुर्गों से सुना है कि अगर कोई बेगुनाह कैद हो तो अगर वो सूरह यूसुफ पढ़े, और अगर पढ़ नहीं सुन सकता तो किसी से सुने, तो अल्लाह सूरह यूसुफ की बरकत से उसकी रिहाई का गैब से इत्तमाम कर देंगे। तो चल अब तू क्या पढ़ेगा, तो चल मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। अब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन रहे हैं और पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ रहे हैं। अब ज़ाहिर दीवाना था, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे कुर्बान होने जा रहा था, कुछ कैफियत थी। और लिखा है कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा उठा, तो हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की कैफियत ही जुदा थी कि मुरीद घबरा गए। उन्होंने की हुजूर ये क्या कैफियत है, तो आप रो पड़े। आपने फरमाया मैंने बड़े बड़े बादशाहों के तज़किरे पढ़े हैं, लेकिन कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं गुजरा कि वो बादशाह मैं होता। मैंने बड़े बड़े जर्नैलों के तज़किरे पढ़े हैं, लेकिन कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं गुजरा कि ये जर्नैल मैं होता। मैंने बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े पहलवानों के तज़किरे पढ़े हैं, लेकिन कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं गुजरा कि मैं होता। लेकिन आज गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा देखकर दिल कर रहा है काश इसकी जगह मैं होता। कैफियत भी थी ना, कुछ कैफियत भी थी। तो हजरत पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ने में ऐसे खो गए कि ज़ेर को ज़बर या ज़बर को ज़ेर पड़ गए। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को रोका। अर्ज़ की हुजूर सैयद लोग बेदबी तो डर लगता है, लेकिन आगे भी कलाम इलाही है, इसको आप पढ़ रहे हैं, यहाँ या ज़बर थी आप ज़ेर पढ़ गए, या ज़ेर है आप ज़बर पढ़ गए। तो हुजूर ठहरे, थोड़ा सा गौर किया, तो वाक़ियतन उसी तरह था। तो हैरान हुए गाजी इल्मुद्दीन, वो मैं तो ये समझ के आया था कि पता नहीं तुझे नाज़रा भी आता कि नहीं, और तू पक्के हाफिज़ कुरान की गलती निकाल रहा है, ये क्या है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, हुजूर आपने फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, मैंने हुजूर से पढ़ा है। अल्लाह, मैंने हुजूर से पढ़ा है। हमें तो नहीं, हजरत हमारे बड़ों ने फिर कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम तो हमारे अल्लाह करम में। और जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की जनाजा पाक की बारी आई ना, वो ऐसे जनाजे रोज रोज तो नहीं होते, कोई सिलसिला ही नहीं है, फिर भी तारीख लिखती है कि 6 लाख लोगों ने हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के जनाजे में शिरकत की थी। अब जब बारी आई ना जनाजे की अमामत की, तो पहली सफ में तो थे ही औलिया, हुजूर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला, हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह, एक से बढ़ के एक नाम। अब मुश्किल ये ठहरी कि भाई किसको कहें जनाजे की इमामत के लिए। डर भी लग रहा है कि अगर उनको कहें उनको ना कहें तो मामला तो मकबूल नहीं है। तो लिखा है, हमने बड़ों से सुना है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला आपने ना हुजूर पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला का हाथ पकड़ा और आपको लाके मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अब जाहिर है मैंने सिर्फ 2-3 नाम तो बहुत ज्यादा थे। अब पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला को कहते हैं, इकबाल अगर आलिम होने की वजह से मुझे आगे किया है तो जरा नजर तो डालो, देखो तुझे कितने कितने बड़े आलिम आए खड़े हैं। आपने कहा हुजूर आलिम होने की वजह से नहीं खड़ा किया,
آپ نے پھر فرمایا محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے. آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں. آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے. جنازہ پڑھائیں. تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے. تو صفیں درست تھی, بس اب تکبیر ہی کہنی تھی. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, بس تکبیر ہی کہہ کے اللہ اکبر کہنے. لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر کے بے ہوش ہو گئے. ہے جنازہ ہو گیا. جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا, وہ چیخ کیوں ماری, پیچھے کیوں دیکھا, گر کیوں گیا, بے ہوش کیوں ہو گئے. تو لوگوں کو نہیں جواب دیا. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے, ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے, وہ ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا. اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کا جنازے میں خود ہی تشریف لے آیا. غازی علم الدین شہید حضرت, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی شاعر نہیں. ہاں بھائی آئے کوئی کر لو سودا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے. کر لو سودا. دنیا تو بڑی بے وفا ہے. اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں, وہ سودا کر گئے حضرت, سودا کر گئے حضرت. دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے. علم الدین بڑے بڑے جا کر جن کو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی, میرا بیان انہیں کیا سکھائے گا. جن کو ان ہزاروں قبروں کا آواز سنائی نہیں دے رہا, میرا آواز ان کی کیا تربیت کرے گا. یہ موقع تو خود ہی بہت بڑا آواز ہوتا ہے. یہ کل, یہ 10واں, یہ 40واں, یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے. یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے. اگر کسی نے سیکھنا ہو تو بہت بڑا آواز ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مات, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوردہ, کوئی کر کے مقصد ال چلیا. غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. یہ سما بذات خود بہت بڑا بات ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہ ختم ہمارے صرف بزرگوں کا ہو, نہیں بھائی, باری ہماری بھی آنی ہے, باری سب نہیں آنی. لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے بزرگ ہمیں پیغام دے گئے. وہ لکھا نا یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ ہارون الرشید نے سیر کے لیے نکلا, پیچھے ہٹاؤ کا شور تھا. تو ایک دو بس بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہارون اور حضرت بہلول دانا یہ آپس میں رشتے دار تھے. جو ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ, وہ بہن تھی حضرت بہلول دانا کی, لیکن بس کچھ نہیں لکھا ہے. باقی میری تحقیق میری بھی اس میں کچھ خاص نہیں. اس حوالے سے نا بزرگوں نے کہا ہے کیونکہ رشتہ داری تھی, دورہ حق تھا, تو حضرت بہلول پھر اکثر نصیحت کرنے آتے تھے ہارون رشید. تو وہ نکلا بادشاہ پروٹوکول جناب, ٹھیک ہے, آگے پیچھے تصویر جناب, گھوڑوں پہ بھی ہیں, پیدل بھی ہیں. تو جب ہارون کا ادھر بازار سے ہوا تو دیکھا ہے, وہ لکھا ہے کہ حضرت بہلول بازار کے وسط میں بیٹھے تھے اور بابے میں جذب جاری تھا. کرتے کیا تھے, زمین پہ نا لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. ہارون کی نظر پڑ گئی. پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی, بھائی یہ تو فقیر ہے, یہ تو ویرانوں میں رہنے والا, یہ بازار کیا کرنے. پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ زمین پہ کر کیا رہا ہے بیٹھ کے, یہ لکیریں لگا کے خود ہی مٹاتا ہے. ہارون نے سواری روکنے کا اشارہ کیا, سواری روک گئی, نیچے اترا اور حضرت بہلول کو پوچھتا, بہلول خیر دے گئے, کوئی آج یہ تو ویرانے چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آ گئے, تو تنہائیاں چھوڑ کے یہ رونق میں کیا کرنے آ گئے. تو حضرت جی فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا. حضرت بہلول فرمانے لگے, ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے. ویسے حضرت جی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, سارے میرے ساتھ کر رہا. حضرت جی بڑی بڑی عمر ہو گئی, کبھی خیال آیا صلح کرنا کہ نہیں آیا. دیکھو نا میاں صاحب فرماتے ہیں, کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, دیکھ محمد بخشا لوگ سنے نہیں آئے. کتنی کتنی عمر, کبھی آیا خیال صلح کا کہ نہیں آیا. فرمانے لگے, ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کرانی ہے. بادشاہ تھا, پیسہ شمار کا تھا, اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ میں نہیں ہے. آگے سے پوچھتا پھر بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ رو پڑے اور فرمانے لگے, ہارون وہ جو تے مانتا ہی ہے, نہیں مانتے ہیں. آج وہ تو مانتا ہے, یہ نہیں مانتے. حضرت
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. وہ وقت گزر گیا. پھر ایک دن ہارون گزرا تو کیا دیکھا؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں بیٹھے، وہی انداز، وہی کیفیت، وہی حال، اسی طرح لکیریں لگ رہی ہیں. پھر نانا کہہ کے خود ہی مٹا رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہوئی بھائی، بازار تو آج قبرستان. تو وہ سواری روک کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ آپ نے فرمایا ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا. تو وہ یاد آ گیا نا ہارون کو. تو پھر پوچھتا ہے بہلول وہ اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج کی تو بات بنی کہ نہیں بنی؟ تو آگے سے حضرت بہلول رو پڑے اور فرمانے لگے ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا. آج وقت ہے جی منا لو حضرت، آج وقت ہے، آج وقت ہے جی حضرت منا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے جانے پائی رہنا کہ نہیں جاتے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخلا وچ، کوئی گرم ریت تے چھت چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا اچھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا دور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. وارث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج نچدے میں سسیے مور باغی. میں نے گھر بنایا، میں نے گاڑی لی، میں نے شاپنگ کی، میں نے کھانا کھایا. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. وارث فرماتے ہیں آج نچدے میں سسیے مور باغی، نالے فجر رباب تمور اڑیے. اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تناو بڑی ہے. بس یہی ہے، اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کو مناؤ. اتھے عملان دے ہونے نہیں نمیڑی جسے سے تیری ذات چکی. یہ بس دو باتیں کیونکہ وقت بھی ہو گئے. یہ انڈیا میں ہمارے ایک بڑے صوفی بزرگ شاہ بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ان کا شعر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جوڑی لا. بھیکا خالی کوئی ہے نا، سمجھو کہ میں نے اپنے کاک نہیں دیتا ہے، سب کی جھولی لا. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا. گرا کھولنی کوئی نہ جانتا اس وجہ سارے ہی کنگال ہے. گرا نہ کھولنی کوئی نہیں جانتا اس وجہ سارے ہی کنگال. گرا لگا دی ہے وہ کھل نہیں رہی ہے. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا. گرا کھولنی کوئی نہ جانتا اس وجہ سارے ہی کنگال. جنہیں گرا کھول لی ہوئی تو پھر میرے نشان ہے، جنہیں گرا کھول لی انہوں کا نام بابا فرید ہے. اسی لا بیٹھے دیں تو کھل دی نہیں. حقیقت ہے یہ تو ہم 10-10 روپے کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. یہ تورات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. ہاں تورات میں بڑی شان بیان ہوئی ہے محمدی حضور نبی علیہ السلام. اسی لیے تو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی جو ان پہ نازل ہوئی، انہوں نے تورات پڑھ کے خواہش کرتی تھی اللہ امت میں دے دے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی تو اللہ کی حضور دعا کرتی تھی اللہ یہ امت مجھے دے دے. جب یہ نہیں مقبول ہوئی تو پھر یہ دعا کرتی اللہ جی مینوں بھی دینی، پھر مینوں ہی ایسے امت چکا دینا ہے. ہاں اور یہ تورات میں لکھا ہے حضرت کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. اس ٹائم تقریباً میرا 94,000 روپے کا تولہ سونا ہے، 94,000 ایک رقم ہے. یہ تورات میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا تو اگر مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا. یہ لکھا ہے. اور یہ ہمارے صوفیاء میں سے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. یہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے توبہ کی نا حضرت فضیل بن عیاض، یہ تربیت تھی نا مرشد کی، میں مارنی تھی اندر کی. اور آپ کو پتا جتنی دیر میں ہے تو کوئی نہیں ہے، یہ بس میں ہی ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فضیل وہ تو معاف کر دے گا لیکن جس کو ستایا نا جا پہلے اس سے بھی معافی مانگ دیا. وہ حضرت جس سے معافی مانگنے گئے کسی نے ویسے کر دیا، کسی نے ڈر سے کر دیا. انہوں نے ایک یہودی کو بھی روکا تھا. جب یہودی کے پاس گئے اس نے کہا فضیل پہلے 12 سال میری نوکری کر پھر معاف کرا. پھر کر دے گا نا معاف؟ کر دے گا. فرمایا منظور. آپ نے 12 سال یہودی کی نوکری کی. جب 12 سال پورے ہوئے نا تو آپ آئے بھائی 12 سال پورے ہو گئے اب کر معاف. اس نے کہا معاف بات کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا پتھروں کا ایک ڈھیر پر لگا ہے، اٹھاؤ گے تو نیچے سے ایک تھیلی نکلے گی اس میں سونا ہے، جاؤ لے کے آؤ تو پھر معافی. وہ لکھا ہے حضرت گئے لا کے تھیلی دی. اس نے تھیلی کا منہ کھول کے جب ڈیلا نا تو اندر سونے کے ٹکڑے گئے. وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا. فضیل کہتا ہے فضیل معافی کی گل بعد کریں گے، پہلے میں نے کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا میں اپنی معافی مانگنے آیا تو کہہ رہا مجھے کلمہ پڑھا.
وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے اس تھیلی میں سونا نہیں رکھا تھا, میں نے تو مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے تاکہ ٹیسٹ کروں تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے. وہ تو نے ہاتھ ڈالا تو نے واقعی سونا کر دیا, کر کے تو دیکھو. وہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اور بندے مچھی تیرے لیے, مرغا تیرے لیے, چھوٹا گوشت تیرے لیے, بادام تیرے لیے, اخروٹ تیرے لیے, کاجو تیرے لیے, سونا تیرے لیے, چاندی تیرے لیے, زمین تیرے لیے, آسمان تیرے لیے, چاند تیرے لیے, سورج تیرے لیے, تو میرے اور میرے محبوب کے لیے.